نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے کیا سبق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود کی آیت 63 to 64 میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے جواب میں انہیں بہت ہی پیارے طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وضاحت ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ اللہ اکبر۔ آیت 65 to 68 میں قوم سمود پر جو عذاب نازل ہوا اس کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا، چنانچہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 69 to 73 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہمیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں، وہ ہنس پڑیں، تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگیں، ہائے، کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں؟ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے، سبحان اللہ، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 74 to 76 میں ہم جانیں گے کہ کیا سرکش قوم کے لیے نبی کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوط کے قوم کے بارے میں ناز کے طور پر جھگڑا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگانے والے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، اس بات کو جانے دو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا۔ بے شک ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ یا رب العالمین، تو ہم سے وہ کام کروا لے، تو ہم سے وہ عمل کروا لے
جس سے تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔